میں یہ فلم چھوڑ رہا ہوں. یہ راز قدرت جانے. جیسا اس رب کا حکم ہوتا ہے ویسا یہ دنیا کا نظام چلتا ہے. اور میں گمنامی میں اپنے کو ڈال دیا. ہمارا خاندان کبھی دکھاوے کی طرف نہیں گیا. ہمارا خاندان 600 سال سے ہندوستان میں آیا ہے. بہت سی ایسی سچائی ہے جسے آج لوگ نہیں جانتے اور نئے علماء بھی نہیں جانتے. 1990 سے پہلے جو علماء کرام ہمارے درمیان موجود تھے ان کا ایک الگ مقام تھا, ان کا ایک الگ رجحان تھا, ان کا الگ بیان تھا. اور 90 کے بعد ایک ایک کر کے یہ قرب قیامت کی علامت حدیث شریف میں ظاہر ہے. اور پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ کیا علم دین علماء کے قلب سے سلب کر لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, سب کو موت دے کے سلا دی جائے گی. تو جو بچے کچے تھے 95 96 97 تک سوچو آج میدان خالی ہے. اسی سلسلے میں میں نے بھی آج سے 31 سال پہلے استعفیٰ دے کر کے اس سے پہلے میں امام ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک میڈیکل آفیسر بھی ہوں. یہ بھی ہمارے خاندان میں بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں جتنے اولاد پیدا ہوں گے عالم دین کے ساتھ ساتھ سب کے ہاتھ میں دنیاوی ڈگری ہوگی. ماشاءاللہ ہمارے صاحبزادے بھی گریجویٹ ہیں. تو بات مختصر کرنی ہے اور تقریریں اس قدر ہوتی ہیں, خصوص گارڈن ریچ میں رات بھر جلسے, کئی روزہ کانفرنس ہوتی ہے. محرم میں تو 10 روزہ جلسے ہوتے ہیں, لیکن اس سے حاصل نہیں ہوتا. میرے عزیز بھائیوں, اسلام ایک بامقصد مذہب ہے. ایک سلیقہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ فنا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں ایک ایک دن کر کے ہم قبر کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو ابدی زندگی سمجھ لیا, بالخصوص آج کا نوجوان طبقہ. اور اس کے پیچھے بھی وجہ ہے, ہمارے قائدین نہیں بچے. جو قائدانہ صلاحیت 90 سے پہلے والوں میں تھی وہ اب نہیں ہے. اور میں بے دھڑک میرے والد محترم حضرت علامہ جمیل احمد شاہ, جنہیں حقیقت میں خطیب اعظم ہند کا خطاب ان کے زمانے میں دیا گیا تھا, انہیں محدث بنگالہ ان کے زمانے میں کہا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس خطاب کو کبھی لکھنے نہیں دیا, عام نہیں کرنے دیا. ان کے پردہ کرنے کے بعد آج ہم لوگ کہتے ہیں, اور جو صرف 2-4 محلہ میں تقریر کر لیتا ہے اسے بڑے بڑے خطاب دے دیے جاتے ہیں. یہ دور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ اس کے لیے ایک شعر میں کہنا چاہوں گا. جو اہل فن تھے, آج یہ 35 سال کا زمانہ ادھر کی بات بتا رہا ہوں, جو اہل فن تھے وہ تو وہیں کے وہیں رہے, اور جو کچھ نہ تھے وہ صاحب کمال ہو گئے. جس پلیٹ فارم سے امت کی اصلاح ہو سکتی تھی آج ڈرامے کا اڈا بنا ہوا ہے. آج جلسے تقریر کانفرنس نہیں تکرار ہوتی ہے, قوم کے پیسے سے کھلواڑ ہوتی ہے. ہمارے یہاں قربانی کا چمڑا اس قدر آتا ہے, اتنی انکم آتی ہے, اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ قوم, یہ امت اپنے پیغمبر سے کافی دور ہو چکی ہے. یہ بہت کڑوی حقیقت ہے. حضرت علامہ محدث بنگالہ یعنی میرے والد گرامی نے کہا تھا کہ میرے صاحبزادے کے تقریر پہ فساد ہوگا, اسی لیے اسے میدان مت آنے دو. اور جس دن سے آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہوا, اس دن سے کچھ نامور گنتی کے لوگ بنگال میں آنا شروع ہوئے. اب وہ چمپئن